اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال، جس کے مصنف الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی صاحب ہیں۔ اس کتاب کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے ریڈر زہرا علی حاضر ہوں۔ پیج نمبر 228 چل رہا ہے اور جس ہیڈنگ کا آغاز ہونے والا ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ میں۔ حضرت علی کو حکومت سنبھالتے ہی فتنہ و فساد کے دور سے واسطہ پڑا تھا۔ اس میں ان کی قانونی، مالی اور انتظامی میدان میں بیت المال اور وظائف کی تقسیم میں امتیازی سلوک ختم کر کے برابری کا اصول دوبارہ نافذ کرنا، حضرت عثمان کے دور میں جمع ہونے والے اموال اور تقسیم کی ہوئی زمینوں اور جاگیرداری کا خاتمہ، اور عہد عثمانی کے والیوں کی معزولی، خصوصاً طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ کی گورنری سے برطرفی نے حالات پیچیدہ بنا دیے تھے۔ دولت و حکومت کو ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر چند لوگوں نے قتل عثمان اور قصاص عثمان کے بہانے تراشے اور جنگی جنون پیدا کر دیا۔ حضرت علی نے بے انتہا کوشش کی کہ جنگ کو کسی صورت ٹالا جائے، لیکن جب جنگ کے بادل گرجے تو مجبوراً بقائے دین کے لیے انہیں اپنے دور خلافت میں ایک بار پھر تلوار بلند کرنا پڑی، جو 25 سال ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میان میں رہی اور پھر ثابت کر دیا کہ حضرت علی جیسے احد، بدر اور خندق وغیرہ کی جنگوں میں تھے، آج بھی کوہ عزم اور مرد میدان ہیں۔ ان جنگوں کی تاریخ میں اور واقعات بیان کرنا میرے دائرۂ موضوع سے باہر ہے، لیکن خلافت حضرت علی کے حوالے سے چند باتوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ تاریخ کی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو کام ابو سفیان نہ کر سکا وہ امیر معاویہ نے کر دکھایا۔ اگر معاویہ کا 18 سالہ دور حکومت نہ ہوتا تو نہ اسلام میں اتنے فتنے فرقے ہوتے اور نہ احادیث میں اتنا تضاد کی کہ کوئی بات یقین سے کہی نہیں جا سکتی۔ اس کے خلاف کسی نہ کسی گوشے سے کوئی اصلی یا فرضی بیان ضرور مل جاتا ہے۔ ریفرنس: سیاست نامہ عرب، صفحہ نمبر 223 اور 224۔ 3 جنگیں جو حضرت علی کو لڑنا پڑیں، ان میں مرکزی کردار امیر معاویہ ہی کا تھا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین جیسے آزاد خیال مورخ امیر معاویہ کے لیے لکھتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے متعلق جو کچھ چاہیں لکھیں اور کہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے مقرب بن چکے تھے، ان کا شمار وحی کے کاتبوں میں ہے۔ وہ مسلمانوں سے مخلص مسلمان تھے، حضرت کے اور تینوں خلفاء کے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود معاویہ بہرحال احد اور خندق کے معرکوں میں مشرکین کے قائد ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ وہ ہندہ کے لڑکے تھے، جس کی حضرت حمزہ سے دشمنی کا یہ عالم تھا کہ قتل کے بعد ان کی لاش تلاش کر کے اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبائے اور نبی کریم کو اپنے معزز چچا کے غم میں تقریباً بے ضبط کر دے۔ حضرت معاویہ کو باپ کی طرف سے توانائی ملی، ساتھ ہی سنگ دلی، چالاکی، چال بازی اور لچک بھی ملی۔ پھر ان کی ماں بھی اسلام اور مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھنے میں ان کے باپ سے کم نہ تھیں۔ امیر معاویہ کی سیرت کی ترجمانی میں کم سے کم جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے پختہ کار، چالاک اور فیاض عرب کی سیرت ہے جو لوگوں کو اپنی گنجائش کے مطابق دیتا ہے، جو امراء اور افسروں میں سے جن کی دلجوئی چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے نزدیک نہ کوئی جرم ہے اور نہ کوئی گناہ۔ گویا حرص و طمع رکھنے والوں کے لیے حضرت معاویہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتے تھے۔ ایک نڈر آدمی
کی طرح مناسب فرصت کا انتظار کرتے رہے اور جیسے ہی موقع ہاتھ آیا پھر اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ حضرت معاویہ اگرچہ انصاف اور اخلاص سے کام لینا چاہتے تو ان کا فرض تھا کہ لوگوں کی طرح حضرت علی کی بیعت کر لیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے وارثوں کو لے کر آپ کے پاس آتے اور قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کرتے، لیکن ان کو قصاص سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ خلافت کا رخ کسی طرح حضرت علی سے پھیر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کی وفات اور حضرت حسن سے مصالحت کے بعد جب ان کے لیے حکومت کا میدان صاف ہو گیا تو نہ قصاص یاد رہا نہ قاتلوں کی تلاش۔ ریفرنس حضرت عثمان و حضرت علی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ تمام فقہا اور محدثین اور مفسرین نے بلا اتفاق حضرت علی کی ان لڑائیوں کو جو آپ نے اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سے لڑیں، قرآن مجید کی اس آیت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ کے تحت حق بجانب ٹھہرایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کے خلاف خروج جائز نہ تھا۔ میرے علم میں کوئی ایک بھی فقیہ یا محدث یا مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس سے مختلف کوئی رائے ظاہر کی ہو۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے بالاتفاق یہ کہا کہ ان ساری لڑائیوں میں حق حضرت علی کے ساتھ اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔ ریفرنس خلافت و ملوکیت، صفحہ نمبر 338۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنگ جمل۔ جنگ جمل کی تفصیل تمام کتابوں میں درج ہے۔ ایک مورخ نے اسے مضحکہ خیز جنگ قرار دیا جس کے نہ سیاسی اسباب تھے، نہ اقتصادی، نہ معاشرتی۔ اگر سبب ہے تو صرف ایک، وہ یہ ہے کہ علی دشمنی۔ ریفرنس علی بن ابی طالب، جلد دوم، پروفیسر اختر رضا زیدی۔ مودودی صاحب نے جنگ جمل کے بارے میں لکھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف چار شخصیتوں کا ملاپ تھا۔ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھے اور اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر اور دوسری طرف حضرت معاویہ۔ ریفرنس خلافت و ملوکیت۔ بہرحال جنگ ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا اور فاتح حضرت علی ہوئے۔ خلافت و ملوکیت ہی میں مودودی صاحب نے جنگ کے نتیجے میں حضرت علی کی نیک نیتی، خلوص اور اسلام دوستی کی تصدیق کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ وقت کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کے پہلے ہی فوج میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دوسری طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کے اصل قائد تھیں انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عائشہ نے جب بصرہ سے کوچ کیا تو لوگوں سے خطاب کیا جو ملاپ اور صلح کا دلچسپ خطاب ہے۔ اے میرے بیٹوں، ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آئندہ ہمارے اختلافات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرے۔ خدا کی قسم میرا اور علی کا شروع ہی سے اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف اسی قسم کا تھا جیسے ساس اور داماد میں ہوتا ہے۔ فی الحقیقت علی میرے نزدیک نیک آدمی ہے۔ اس خطاب کے بعد علی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، خدا کی قسم ام المومنین نے سچ فرمایا اور نیک بات کہی۔ میرا اور ان کا اختلاف واقعاً اسی قسم کا تھا اور حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔
ریفرنس تاریخ طبری مندرجہ علی ابن ابی طالب جلد دوم صفحہ نمبر 109۔ جنگ جمل کے انجام پر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا طرز عمل جو جنگ جمل کا موجب ہوا غلط تھا۔ بعد میں دونوں حضرات اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بھی اپنے فعل پر نادم ہوئیں اور اس پر وہ اتنا روتی تھیں کہ ان کے دوپٹے کا دامن بھیگ جاتا تھا۔ پھر معاویہ بھی غلطی پر تھے، البتہ انہوں نے جو کچھ کیا تاویل کی بنا پر کیا، اس لیے وہ اس غلطی کی وجہ سے فاسق نہیں ہوئے۔ اہل سنت والجماعت میں اس امر پر اختلاف ہے کہ انہیں باغی کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں سے بعض اس سے اجتناب کرتے ہیں، مگر بات انہی کی صحیح ہے جو اس لفظ کا ان پر اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ریفرنس خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 341 بحوالہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 78 سے لے کر 82 تک۔ جنگ جمل کا آخری نتیجہ مودودی صاحب کے الفاظ میں سے یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 343 کا ریفرنس۔ اس کے بعد ہیڈنگ کا آغاز ہے جنگ صفین۔ جنگ جیسی بھی ہو اپنے دامن میں انسانی خون ضرور جذب کرتی ہے، اور 13 صفر سن 37 ہجری کی جنگ صفین اسلامی تاریخ کی وہ منحوس جنگ ہے جس میں تقریباً 70,000 بنی نوع انسان کا جائز یا ناجائز خون بہایا گیا۔ آج کا مورخ یا مؤلف 1300 سالہ قدیم تاریخ جس طرح بیان کرنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں سے حقیقت خود کو منوا لیتی ہے۔ جنگ صفین دراصل جنگ جمل ہی کا شاخسانہ تھی اور امیر معاویہ ہی کی ساز باز کا نتیجہ تھی۔ جنگ جمل سے جب انہیں مایوسی ہوئی تو انہوں نے خون حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور راہ نکالی۔ دراصل انہیں شام کی گورنری سے معزول کرنے کا غصہ حضرت علی سے نکالنا تھا۔ اسی واقعے سے مورخین نے بہت سے افسانے تراشے۔ تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا میرے دائرۂ تحریر سے باہر ہے، لیکن حقیقت سمجھنے کے لیے مودودی صاحب جیسے مفکر کی تحقیق درج کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں کہ مورخین نے حضرت علی کے حضرت معاویہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہیڈنگ سازشیں۔ جارج جرداق بیروت لبنان کی کتاب ترجمہ اردو ندائے عدالت انسانی میں صفحہ نمبر 405 پر درج ہے کہ حضرت علی کے دشمنوں نے حضرت علی کے خلاف بہت مستحکم اور منظم طریقے پر سازش کی۔ سازش کرنے والے بے شمار تھے، ان کی غرض و غایت بھی جداگانہ تھی۔ کوئی کسی وجہ سے حضرت علی کے خلاف سازش کر رہا تھا، کوئی کسی غرض سے، لیکن اس بات پر سب متفق تھے کہ حضرت علی ہم پر حکمرانی نہ کرنے پائیں، وہ حاکم اور ہم تابع فرمان نہ ہوں۔ اس پروگرام کو منظم اور مضبوط بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ معاویہ کا تھا۔ اصلی کرتا دھرتا وہی تھے، دوسرے لوگ ان کے اعوان و انصار تھے۔ اس موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ جنگ جمل میں جو بھی ہوئی تو معاویہ ہی کی وجہ سے ہوئی۔
اگرچہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر معاویہ اس جنگ کے سامان فراہم نہ کرتے تو اس کی نوبت ہی نہ آتی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت علی کی بیعت ہوئی فوراً معاویہ نے بنی امیس کے ایک شخص کو خط دے کر زبیر کے پاس روانہ کیا کہ میں نے آپ کے لیے اہل شام سے بیعت لے لی ہے، انہوں نے بڑی خوشی سے آپ کو امیر المومنین بنا لیا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ کوفہ و بصرہ والوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے سازش کیسے نہ قرار دیا جائے۔ صفین کی جنگ کا جواز امیر معاویہ نے کس طرح فراہم کیا، مودودی صاحب سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے معاویہ کو ایک آدمی کے ہاتھ خط بھیجا، مگر انہوں نے اس کا جواب نہ دیا، اور سفر ہجری 36 میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگ گردن سے۔ ریفرنس الطبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464، ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104، البدایہ جلد صفحہ نمبر 229، ابن خلدون تکملہ صفحہ نمبر 152 153، خلافت و ملوکیہ صفحہ نمبر 133۔ اس کے بعد صورتحال بد سے بدتر ہوتی گئی اور دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امیر معاویہ کو تابع فرمان کرنا حضرت علی کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن جنگ جمل شروع ہو جانے سے ابتدا میں حملہ کرنا ملتوی کرنا پڑا۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد ہی وہ خط جس کا اوپر ذکر ہے بیعت کے لیے لکھا تھا، بغیر کسی معقول وجہ کے امیر معاویہ 1,20,000 کا لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور صفین کی وادی میں نہر فرات کے قریب ہموار زمین پر فوج اتار کر نہر پر قبضہ کر لیا کہ حضرت علی آگے بڑھیں تو فوج پر پانی بند رہے اور فرات سے پانی پینے کی اجازت نہ دی جائے۔ جواب میں حضرت علی اپنا لشکر لے کر مدائن اور رقہ ہوتے ہوئے صفین پہنچے اور دیکھا کہ امیر معاویہ نے دریا کی طرف مورچے سنبھال رکھے ہیں۔ معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی پر لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم پہلے پہنچے ہوتے تو پانی ہم تمہاری فوج کے لیے بند نہ کرتے۔ عمرو عاص نے معاویہ کو بہت سمجھایا کہ حضرت علی اور ان کے لشکر کو پانی سے نہ روکو، علی کی شجاعت و بہادری سے دنیا واقف ہے، ان کے ساتھ جنگ آزما بہادروں کا لشکر ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ پیاسے رہیں۔ معاویہ نے کہا کہ قسم خدا کی یہ پہلی کامیابی ہے، خدا مجھے حوض کوثر سے سیراب نہ کرے اگر یہ لوگ اس دریا کا پانی پی لیں۔ اعلان کیا کہ ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم پیاسے مر جاؤ۔ حضرت علی نے مالک اشتر کو بھیجا اور انہوں نے حیرت انگیز طور پر سپاہیوں کو مار بھگایا اور نہر پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی خوش ہوئے اور فرمایا معاویہ اب بتاؤ، اگرچہ یہ لوگ تم پر آج اسی طرح پانی بند کر دیں جس طرح تم نے بند کیا تھا تو کیا ان کی طرح پانی کے لیے تم بھی لڑ سکتے ہو؟ لیکن جو حرکت تم نے کی ہے اور مباح سمجھی، علی کبھی مباح نہیں سمجھیں گے۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی صفحہ نمبر 408۔ حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت بھر پانی لیتے رہو اور باقی سے لشکر مخالف کو فائدہ اٹھانے دو۔ کہنے والوں نے کہا کہ پانی بند کرنے کا رواج حضرت معاویہ ہی سے شروع ہوا اور ان کے بیٹے یزید نے بھی کربلا میں حضرت علی کے بیٹے امام حسین پر پانی بند کر دیا تھا، اور امام حسین نے اپنے والد ہی کی طرح دشمن کے لشکر کو پانی سے سیراب کرایا تھا۔ پھر پانی کی رسم بد نے وہ شکل اختیار کر لی کہ دنیا کانپ اٹھی۔ کراچی میں ایک دوست فائق صاحب مشہور سوسخوان ہیں، انہوں نے ایک شعر سنایا جس سے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ظلم اپنی انتہا پر نظر آتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بچے اصغر کی پیاس تیر سے بجھائی گئی، ظلم سا ظلم ہے اصغر کو نہ پانی دینا، بچہ 6 ماہ کا پی لیتا ہے وہ کتنا پانی۔ بہرطور جنگ صفین شروع ہوئی اور کچھ مدت تک جاری رہ کر ایک معاہدہ کے ذریعے محرم سن 37 ہجری کے آخر تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔
حضرت علی نے ایک بار پھر پوری کوشش کی کہ خون مسلم نہ بہے۔ ایک وفد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردی میں بھیجا، جس نے امیر معاویہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں، صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے ایک وفد حضرت علی کے پاس بھیجا، جس کے سردار حبیب ابن مسلمۃ الفہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، پھر حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ کی خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا دیں۔ ریفرنس الطبری جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 3 اور 4، ابن اسیر جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 147 148 وغیرہ۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 136۔ کہ حضرت علی خلافت سے دستبرداری کی بات سن کر مسکرائے نہ ہوں گے اور اول خلافت نہ ملنے کی بات سامنے نہ آئی ہوگی کہ کم از کم اس وقت اسلام کو ایسا خطرہ نہ تھا اور رسول خدا نے بھی صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، اور اب تو خلافت سے دستبرداری کا مطلب یہ ہوگا کہ دین محمدی کو مزید خطرے میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، خدایا ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا کہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کی شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی جارج جرداق بیروت لبنان صفحہ نمبر 409۔ امیر معاویہ جب راہ راست پر نہ آئے تو محرم کا مقدس مہینہ گزرنے کے بعد سن 37 ہجری سے اصل فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو گیا۔ احد، خیبر اور خندق کی فاتح حضرت علی نے یہاں بھی اپنے پرانے اسلامی طرز عمل کو برقرار رکھا اور اعلان کر دیا کہ خبردار، لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مصلح نہ کرنا، کسی کے گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال کو نہ لوٹنا، اور عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ ریفرنس الطبری جلد نمبر 4 صفحہ 6، ابن اسیر جلد 3 صفحہ نمبر 149، خلافت و ملوکیت صفحہ 136۔ آخر کار جنگ ہوئی اور ابو الاعلیٰ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے نص صریح سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر، جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کے متعلق نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا، اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ریفرنس تمام مستند حوالوں کے ساتھ خلافت و ملوکیت کا صفحہ نمبر 136 اور 137۔ حافظ ابن کثیر البدایۃ والنہایہ میں حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی حق پر ہے اور حضرت معاویہ باغی ہیں۔ ریفرنس البدایہ جلد 7 صفحہ 270، خلافت و ملوکیت صفحہ 138۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ جنگ صفین کے بارے میں مورخوں نے امیر معاویہ کے لیے کیا لکھا، میں تو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کو قتل حضرت عثمان کا سبب قرار دینا ہی غلط تھا۔ اس بات کو مودودی صاحب نے واضح کیا ہے کہ حضرت معاویہ شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، اور بالفرض اگر تھے بھی تو انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا ہرگز کوئی حق نہ تھا۔ ریفرنس خلافت و ملوکیت کا صفحہ نمبر 344۔
بس جنگ کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا اور کہنا چاہتا ہوں، تاریخ نے حضرت علی کی طاقت اور تلوار کی کاٹ کو ایک بار پھر دیکھ لیا، جس کے لیے رسول کی رحلت کے بعد لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھانا حضرت علی کی کمزوری تھی۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد دوسرے ہی دن 10 صفر کو معرکہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ تاریخ میں ہے کہ سامنے، پشت، دائیں اور بائیں ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر علی علی ہی تھے، نہ بدن پر زرہ تھی نہ سر پر خود ہی زرہ تھے اور خود ہی سپر۔ ذوالفقار حیدر بلند ہوتی اور دشمنوں کا خون چاٹ جاتی۔ بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے منہ کو آ گئے، بڑے بڑے سورما جوار سے بچے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تاریخ میں ہے کہ بڑے بڑے سورما جو وار سے بچے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تاریخ میں ہے کہ حیدر کرار دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے مقصودہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی صفوں میں پناہ لی تو حضرت علی نے پکار کے کہا، اے معاویہ، ناحق لوگوں کی خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں، آؤ ہم تم نپٹ لیں، جو اپنے مقابل کو مارے وہی امیر ہوگا۔ عمر ابن عاص، یہ فیصلہ تو نہایت معقول ہے۔ معاویہ نے کہا، تو پھر تم اس فیصلے کو اپنے لیے کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ عمر ابن عاص نے کہا، مقابلے کے لیے تجھے بلاتے ہیں، میں کیوں جاؤں؟ معاویہ نے کہا، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ علی کے مقابلے میں جو شخص نکلا وہ پھر واپس نہیں آیا؟ عمر ابن عاص کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے مقابلے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ معاویہ نے کہا، شاید تو میرے بعد ان چیزوں کا خواہاں ہے۔ ریفرنس علی بن ابی طالب، حصہ دوم، پروفیسر اختر رضا زیدی۔ بہرطور جنگ ہوئی اور میدان صفین کی اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ تھی، جو تمام رات ہوتی رہی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور جنگ نے ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ مودودی صاحب الطبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمار کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت معرکہ برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمر ابن عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے، ھذا حکم بیننا و بینکم، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمر عاص نے خود یہ بتائی کہ اس سے علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے اور کچھ کہیں گے کہ نہ مانی جائے، ہم مجتمع رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ ریفرنس الطبری۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت عمر ابن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر رہی۔ آخر کار حضرت علی مجبور ہو گئے اور جنگ بند کر کے حضرت معاویہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ جبران خلیل کہتا ہے کہ حضرت علی کی کیفیت اس پیغمبر جیسی تھی جو اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے لیے اور اپنے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے کے لیے مبعوث ہوا ہو، کیونکہ آپ سے قریب ترین تعلقات رکھنے والے اصحاب بھی آپ کو پوری طرح نہ سمجھ سکے۔ آپ کے لشکر میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے جو خشک مزاج اور درشت خصلت تھے، وہ عہد و پیمان کر کے پیمان شکنی کرتے اور آپ کے خلاف ہنگامے کھڑے کرتے۔ وہ لوگ بھی جو آپ سے محبت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو بادل ناخواستہ آپ کی مدد کر رہے تھے، دونوں کی ایک ہی کیفیت تھی۔ انہی لوگوں میں سے ایک اشعث ابن قیس بھی تھا جو انتہائی حریص اور ہوا و ہوس کا مجسمہ تھا۔ اس کی نیتیں ہمیشہ خراب رہیں اور اس نے حضرت علی کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ غداری کی، لیکن سب سے بڑی اور نمایاں غداری اس کی جنگ صفین میں ظاہر ہوئی۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی، جارج جرداق، صفحہ نمبر 414۔ عزیز سامعین، اس سے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ صفحہ نمبر 244 سے آگے کنٹینیو کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔